تو بندہ شکر گزار بندہ کیسا ہونا چاہیے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے سبق دیے ہیں، پیچھے جو واقعات ہیں ان میں سے ہر مرحلے پر کوئی نہ کوئی سبق ہے، لیکن آخر میں یہ کھا گئے حضرت یوسف علیہ السلام، ارے دنیا کے اندر تو مشکلات آتی ہیں، آتی رہیں گے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3 عالم پیدا کیے ہیں، ایک عالم جو ہے وہ راحت ہی راحت کا ہے جس میں تکلیف کا نام نہیں، وہ صرف جنت ہے، اور ایک وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا نام نہیں، وہ جہنم ہے، اور تیسرا عالم وہ ہے جو دونوں سے ملا جلا ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں غم بھی ہیں۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو بس خوشی خوشی رہتا ہو اور کبھی اس کو کوئی صدمہ نہ پیش آئے، کبھی اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ پیغمبران کرام اور انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں تو وہ بھی آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام کے اوپر آتی ہیں۔ تو کوئی دنیا میں خالی نہیں ہے رنج سے، صدمے سے اور خوشی سے۔ نہ صرف کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کو کبھی خوشی نہ ملی ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کو کبھی غم نہ ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے یہ بنائی ہے اس کام کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تکلیف ہو تو صبر کرے اور راحت ملے تو شکر کرے، اس کام کے لیے بنائی۔ کوئی دنیا سے بڑا شہنشاہ، بادشاہ، حکمران، سرمایہ دار، دولت مند، وہ صرف خوشی سے خوشی ہو اس کو حاصل، راحت ہی راحت ہو، یہ نہیں ہوتا۔ لہذا سبھی کچھ ہے۔ یہ خوب زشت کا آمیزہ ہے بساط زمین، یہ خوب زشت کا آمیزہ ہے بساط زمین، ہر ایک ذرے میں پنہاں ہے سینکڑوں عالم، ہر ایک چاند کے سینے میں داغ پنہاں ہے، ہر ایک پھول کے عارض پہ قطرہ شبنم۔ تو غم اور مسرت، اس کا یہ ایک مجموعہ ہے زندگی۔ اب جو آدمی اللہ بچائے ناشکرا ہوتا ہے تو وہ غموں کو لے کے بیٹھا رہتا ہے، صدموں کو لے کے بیٹھا رہتا ہے، یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، میں تو اتنی پریشانی میں ہوں، اتنی تکلیف میں ہوں، میری زندگی خراب ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری غموں کو، صدمات کو لے کے بیٹھا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کر رکھے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام وہ یہ سکھاتے ہیں کہ جو صدمہ آئے تو صبر کرو، تکلیف آئے تو صبر کرو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب ان کو اجر ملنے والا ہے۔ تو اگر تکلیف پیش آئے تو صبر کرو، اور اگر راحت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بڑا زبردست سبق دے دیا کہ ساری داستان کا خلاصہ یہ نکالا، اتنی بڑی غم کی داستان کا نتیجہ یہ نکالا کہ احسن ابھی میرے پروردگار نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔ اب یہ جب احسان کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا، تو اس وقت یہ دعا مانگی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فاطر السماوات والارض، چونکہ سارے مناظر دیکھ کے آئے تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، ہر طرح کے مناظر دیکھ کر آئے تھے، غم کے بھی، صدمے کے بھی، خوشی کے بھی، کہیں غلام ہیں، کہیں بادشاہ ہیں، کہیں وزیر ہیں، اور یہ سارے مراحل دیکھ کر آئے تھے۔ تو پروردگار کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، یہ آسمان اور زمین کا جو کچھ نظام چل رہا ہے، اچھائی اور برائی اور خوشی اور تکلیف، اس سب کا کے پیدا کرنے والے آپ ہیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو میں جیسے کل کہہ رہا تھا کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کہ آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین کے، آپ ہی میرے کارساز ہیں، میری بگڑی بنانے والے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو مصلحت کا لحاظ رکھتا ہے، اپنے زیر ولایت بچے کی مصلحت کا لحاظ رکھتا ہے، اس کی بگڑیاں بناتا ہے۔ اے میرے ولی، جو دنیا میں بھی ولی ہیں اور آخرت میں بھی ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری بگڑی بنائیں گے، ہماری مصلحت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ تو اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ توفنی مسلمن، اتنے انعامات تو آپ نے کر دیے، اب یہ آخری انعام بھی کر دیجئے گا دنیا کے اندر کہ جب میری وفات ہو، میری موت آئے تو میں تابعدار بنا ہوا بندہ ہوں،
ताबेदार बंदे की हैसियत में मेरे पास मौत आए, और अल्लाह तबारक व तआला उस हालत में मौत दे, क्योंकि जैसा पहले भी अर्ज किया था कि इंसान के जो कुलूब हैं उनके अंदर तगय्युर आता रहता है। अल कुलूब बैना इस्बाइर रहमान हदीस में आता है। तो उसमें हमेशा हर वक्त होता है कि कहीं हमारा दिल किसी गलत तरफ न चला जाए और दिल में टेढ़ पैदा ना हो जाए। तो अल्लाह जब मौत आए तो इस हालत में आए कि मैं आपका ताबेदार हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो इस हालत में कि तुम ताबेदार हो। ये अल्लाह ताला से ये मांग लिया कि यानी हुस्न खातिमा, दूसरे अल्फाज में हुस्न खातिमा, एतबार तो खातिमे का है। तो अल्लाह जब मुझे मौत आए तो मैं आपका ताबेदार बंदा हूँ, मैं किसी भटका हुआ ना हूँ। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे जाकर सालिहीन के साथ शामिल कर दीजिए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरस-ए-कुरान.com।